میں ہوں آپ کا میزبان خرم شہزاد، آپ دیکھ رہے ہیں آر نیوز پاکستان۔ ناظرین، بلوال الفضل ٹاؤن میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ ٹی ایل بی کے ناظم اعلیٰ علی بادشاہ موجود ہیں، جنہوں نے اپنا الیکشن آفس بنایا الفضل ٹاؤن میں۔ تو بڑے پیارے بھائی ہیں، تو ان سے گفتگو کریں گے کہ الیکشن کی تیاریاں کیسے چل رہی ہیں۔ اور آپ کو پتہ الیکشن زوروں پہ ہے جناب، 1-2 دن ہی رہ گئے ہیں، تو دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ ہاں جی، کیسی چل رہی ہے آپ لوگوں کی کمپین؟ تو الیکشن تو آپ کو پتہ پیک پہ ہے، بڑی ٹف پوزیشن ہے، بڑا ٹف مرحلہ جا رہا ہے، 2 دن رہ گئے ہیں، تو کچھ ریلیاں نکال رہے ہیں، کچھ جلوس نکال رہے ہیں، تو بڑے معاملات بڑے نازک ہوئے ہیں، تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ الحمدللہ جی، طریقہ لبیک پاکستان ون کرے گی، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، اور رات کو پلرمان میں ایسا جلسہ کیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپل پارٹی کا جلسہ بلاول بھٹو آیا تھا، پیچھے کرسیاں خالی تھی۔ یہ جو جلسہ طریقہ لبیک نے رات کو پلروان میں کیا، میں کہتا ہوں کرسیاں کم تھی، عوام زیادہ سی، بہت زبردست تیاری ہے جی۔ الیکشن کو 2 دن رہ گئے ہیں، حضور کا دین تخت پہ آئے گا اور آ چکا ہے، اور انشاءاللہ ہر بندہ کرین پہ ٹھپا لگائے گا۔ سرکار کے عاشقوں کی بڑی تعداد تھی الحمدللہ بڑے، اور وہ عاشق جن کا ماننا ہے کہ ہم رضوی ہیں اور ہم حضور کے نام پہ مر مٹ جائیں گے، یہ ووٹ کیا ہماری تو گردنیں بھی قربان ہیں۔ اس کا مطلب اس بار کرین پہ ٹھپے لگیں گے؟ ہاں جی انشاءاللہ لگیں گے، نہیں لگ گئے، ایسے لگیں گے کہ پتہ چلے گا جہاں جہاں لبیک کا نعرہ لگے گا، لبیک کی آواز آئے گی، وہاں عاشق گونج اٹھیں گے۔ دیکھ لیں پھر، میں نے 9 فروری کو آ جانا۔ حضور آپ 9 فروری کو چھوڑیں، آپ 8 کو ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ۔ نہیں، 8 کو تو رزلٹ ہی نہیں نا آنا۔ نہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں، آپ دیکھیں کہ کارکن کس طرح لب و لہجے کے ساتھ طریقے لبیک کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ان کو لوگوں کا صفوں میں آنا اور ووٹ دینا ذرا تھوڑی سی 2 مختلف باتیں۔ دیکھیں جی، آپ خود مسلمان ہیں، آپ نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی جماعت ہے، یہ کسی چور ڈاکو کی تو جماعت نہیں ہے۔ میں ساروں کا نام تو نہیں لینا چاہتا نا، کہ وہ تو ہے نہیں کہ مجھے کیوں نکالا، نہ یہ وہ ہیں جی ہمیں کرپشن میں اندر کیا گیا، یہ تو سرکار کے دیوانے ہیں۔ میرے خیال آپ کو بھی طریقے لبیک کو ووٹ دینا چاہیے۔ نہیں، ووٹ تو آپ حضور کے دین کے نام پہ تو لے رہے ہیں نا، مانگ بھی رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے پبلک اس طرف آئے گی یا نہیں آئے گی؟ نہیں، ہم کو مانگ رہے کہ بھیک مانگ رہے ہیں حضور کے نام پہ۔ دیکھیں آپ کے سامنے، میں نے آپ کے ایک کینڈیڈیٹ کو پچھلی دفعہ ایک سوال کیا تھا، میں نے کہا جی حضور کے دین کا جب جلسہ ہوتا ہے نا تو لوگ بڑے کم ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی کا جلسہ ہو، نون لیگ کا جلسہ تو بڑی پبلک زیادہ ہوتی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے جواب دیا جی جو بندہ کلمہ پڑھ کے بھی مسلمانی والے عمل نہ کرے تو میرا خیال ہے اس کو تو پھر ضرورت ہی کوئی نہیں اس چیز کی طرف آنے کی۔ تو کیا کہتے ہیں پھر؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے میں تو نہیں مانتا کہ پیپل پارٹی کے جلسے میں عوام تھی، دوسرا یہ پھر آپ آئے نہیں ہوں گے لبیک کی۔ تو میں نے آپ کے جو ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہیں ثاقب، پروفیسر ثاقب صاحب، ان سے یہ کویسچن کیا۔ دیکھیں جی، انہوں نے ٹھیک کہا ہے نا پروفیسر ثاقب صاحب نے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا، جو مسلمان ہے وہی طریقے لبیک کو ووٹ دے گا، جس کے دل کے اندر انسانیت ہے، شعور ہے، جس کو پتہ ہے کہ 75 سال ہم نے سب کو آزمایا ہے اور ہمیں کچھ نہیں ملا، اس دفعہ طریقے لبیک کو ووٹ دینا، وہ دے گا انشاءاللہ۔ کیا دیکھتے ہیں پھر 9 کو؟ آگے نہ کرا دینا الیکشن، 8 کو دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ کیا آگے بھی جا سکتے ہیں الیکشن؟ لگ تو رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں پھر؟ ہم تو تیار ہیں جی، لبیک والے ہیں، 8 کو، 9 کو، 28 کو، پھر ہم تو دیوانے ہیں سرکار۔ دیوانے تو ہیں نا، آرمی بھی آ چکی نا، پھر وہ رہنے تو نہیں نہ دے گی میرا خیال۔ میں سمجھا نہیں۔ آرمی میں نے کہا آ چکی ڈیوٹیوں پہ، پولنگ اسٹیشن ساری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ ہاں دیکھیے جی، آرمی آگے الیکشن ہو تو ہم تو تیار ہیں نا جی۔ آپ کہہ رہے ہیں نا آگے بھی جا سکتے ہیں؟ نہیں، میں ایک بات کر رہا ہوں نا کہ ہم تو تیار ہیں۔ یہ تو پہلے دن سے سن رہے ہیں جی ہونا ہی نہیں ہے، ہونا ہی نہیں ہے، پینڈنگ ہو جانے۔ کس سے سنا آپ نے؟ کافی دنیا بول رہے ہیں۔ نہ بھی ہو بھی جائیں، ہمیں تو نہیں ہے نا، ہم تو رسول اللہ کے دین کے لیے حاضر ہیں، ہم کل بھی حاضر تھے، آج بھی حاضر ہیں۔ الیکشن تو 8 کو ہو کے ختم ہو جانا ہے، 9 کو ہو کے ختم ہو جانا ہے، لیکن طریقے لبیک نے ختم تو نہیں ہونا۔ تیاری مکمل ہے نا، یہ کہہ رہے ہیں اگر تیاری کسی بندے کی کم ہو نا، وہ کہتا ہے چلو 4 دن 10 دن اور مل جائیں۔ نہیں نہیں، ہماری تو بڑی تیاری، ہم تو کہتے ہیں 7 کو الیکشن ہو جائے، 8 تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہاں، ووٹ اسی نے دینا جن نے رسول اللہ کے نام پہ جان دے۔ 9 فروری کو میں حاضر ہوں آپ کے پاس۔ بالکل ادھر ہی حاضر ہونا ہے آپ نے۔ ہاں کیا دیکھتے ہیں پھر؟ میرا خیال ہے ساتھ مٹھائی کا ڈبہ بھی لانا پڑے گا انشاءاللہ ضرور۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیت اس کی ہے جس نے دنیاوی ووٹ لے جانا؟ نہیں، جیت اس کی ہے جس نے رسول اللہ کے نام پہ ووٹ دے جانا۔ اور آصف گجر اور ثاقب دونوں ہمارے بھائی کامیاب ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے کہ وہ الیکشن لڑیں، ہمارا مقصد ہے رسول اللہ کا دین تخت پہ آئے، ہمارا مقصد ہے یہ بجلی کے پانی کے مسائل حل ہوں، ہمارا مقصد ہے غریب کو روٹی ملے، ہمارا مقصد ہے نالیوں سڑکوں سے ہٹ کے غریب کو عزت ملے، ان کی بیٹیوں کو تحفظ ملے۔ بلوال میں یونیورسٹی کوئی نہیں ہے، اب پلروان میں دیکھ لیں کہ سرگودا یونیورسٹی کی بس جاتی ہے نہیں جاتی۔
हमारा मकसद है कि बस हर इंसान को तहफ़्फ़ुज़ मिले। नहीं, ये तो गुज़श्ता मसले मसाइल 20 से 30 साल से चले आ रहे हैं। जब इलेक्शन आता है ना, सारे ऐसे लॉलीपॉप देते हैं, मैं यूँ कर दूंगा, मैं यहाँ कर दूंगा। ये 8 फरवरी के बाद मेरा ख्याल है कोई नज़र भी आ गया तो फिर कहना नहीं तो क्या वो मसले हल हो गए? वही कह रहा हूँ ना, ये लॉलीपॉप हर पार्टी देती है। हाँ तो ये आपका कसूर है ना भाई, जो तरीके लबैक को वोट आपने नहीं दिया इस 2018 के अंदर। ये तो लाड़ी पहली दफ़ा इलेक्शन रही है ना, ज़्यादा अक्सरियत में इस बार आ रही है ना। पिछली दफ़ा तो उस हिसाब से वोट इसके थे नहीं थे और अक्सरियत में नहीं थी। क्यों हमारे यहाँ से गुज्जर साहब के वोट आपको पता नहीं है कि उन्होंने 11,000 शो किया और 18,000 कास्ट हुए थे वोट उनके। नहीं, उस वक्त पाबंदियाँ थी ना, इस वक्त ज़रा थोड़ा सा ओपन है ताकि थोड़ा सा फ्री हैंड मिले। हाँ तो फिर हम भी ओपन करके आपको इस दफ़ा दिखाएंगे इंशाल्लाह। और मेरा ख्याल असेंबली में जाने का है मूड। हाँ जी इंशाल्लाह। अमीर मुजाहिदीन अल्लामा साद रिजवी साहब खुद असेंबली में जाएंगे यहाँ से गुजर, बल्कि हमारा तो एक कारकुन असेंबली में जाएगा। हम तो समझते हैं कि हम इलेक्शन लड़े हैं, तो पता ही नहीं क्या से गुजर साहब इलेक्शन लड़े हैं। हमारा एक कारकुन जो हजूर के नाम पे जान देता है। आप फैज़ाबाद गए होंगे बाबा जी के दौर में, आपको पता है कि इंज भी सजन वावा उंज भी सजन वावा। बाबा खादिम रिजवी ने लोगों के अंदर जो शऊर पैदा किया है, जो निज़ाम बनाया, वो इंशाअल्लाह क़यामत तक कामयाब रहेगा और कामयाब है। हमारी सीटें दीन की सीटें हैं और दीन का जो MPA है, MPA खादम होता है, दीन का जो MNA है वो खादम होगा और वो खादम रसूलुल्लाह का ग़ुलाम होगा और वही बंदा होगा जो आशिक़ रसूलुल्लाह के नाम पे जान देगा। और वो आशिक़ किसी पार्टी का नहीं, मैं किसी के ऊपर इख्लाफात नहीं करता, लेकिन दीन का वोट सिर्फ साकिब का वोट है, दीन का वोट सिर्फ आसिफ भाई का वोट है। तो ठप्पे किस पे लगवा रहे हैं? क्रेन पे जी, बोरे किस पे? क्रेन पे। बारी किसकी? क्रेन की। जीतना किस? क्रेन में जीत चुकी है इंशाल्लाह क्रेन। शुक्रिया, थैंक यू। आपने बातें सुन ली हैं, जज्बात भी होते हैं बंदे के, एहसास भी होते हैं। तो हम मीडिया वालों को तो काम यही है कि बंदे को सीढ़ी पे चढ़ा के खींच लेते हैं, बताना और पूछना, और तो देखना ये होता है ना कि एक इंसान के अंदर फीलिंग कैसी है, जज्बात कैसे हैं, क्या वो कर रहे हैं और उनके अंदर के जो मामलात हैं वो कैसे हैं। क्योंकि दुनिया को देखना और रुख से होता है, परखना और रुख से होता है। हर बंदा इलेक्शन में दौड़ लगा रहा है, तो कोई किसी चीज़ पे सियासत कर रहा है, कोई किसी चीज़ पे सियासत कर रहा है, लेकिन फिर 100% फैसला तो उसी दिन ही आना जिस दिन रिज़ल्ट अनाउंस होना। तो फिर आज के लिए इतनी ही, हमें दें इजाज़त। कैमरा मैन आफ्ताब गेल के साथ।